کیا تم چاہو گے کہ ہمارا حشر ویلنٹائن کے ساتھ ہو؟ کیا تم چاہو گے کہ ہمارا حشر یہودیوں کے پوپ کے ساتھ ہو؟ کیا لڑکیاں یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو حشر ہے وہ اس ویلنٹائن کی معشوقہ کے ساتھ ہو؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہو، ازواج مطہرات کے ساتھ ہو۔ یہ محبت کے نام پر زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو بھی کوئی بے حیائی کو پروموٹ کرے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اسلام آپ کو محبت سے نہیں روکتا۔ آپ کریں محبت اپنے باپ کے ساتھ، آپ کریں محبت اپنی ماں کے ساتھ، آپ بہنوں کے ساتھ محبت کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں، لیکن کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ آپ اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں، اور کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا، اسلام نے عورت کو بلندی پر پہنچایا۔ مغرب تو عورت کی اس عزت اور عصمت کو اور لڑکی کو ایک ٹشو کے پیپر کی طرح سمجھ رہی ہے، اور مغرب کی تعلیم تو لڑکی کو ایک خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج جو میرا پیغام ہے وہ خاص کر نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کس طرح ہماری نوجوان نسل مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانے کی اور یہود و نصارہ کے طرز و طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور کس طرح ہم لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی فیشن جب بھی مغرب سے رائج ہوتا ہے، جب بھی کوئی رسم و رواج یہود و نصارہ یا مغربی تہذیب اپناتے ہیں تو ہم مسلمان لوگ کس طرح اس کو فروغ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پچھلی قوموں کی اتباع کرو گے، ان کے تہذیب و تمدن کو اپنانے کی کوشش کرو گے، ان کے تہواروں کو منانے کی کوشش کرو گے، ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرو گے، اور یہاں تک فرمایا اگر وہ گوہ اس اپنے بل میں گھسے تب بھی تم لوگ اس کے اندر جھانک کر دیکھو گے، حالانکہ گوہ کے بل کے اندر کیا ہوگا۔ تو اس قدر آج ہم لوگ مغربی تہذیب و تمدن اور یہود و نصارہ کے تہواروں کو مناتے ہیں۔ یہ جو دن آ رہا ہے ویلنٹائن، جس کو یوم محبت کا دن قرار دیا جاتا ہے، یہ محبت کے نام پر زنا کو عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو بھی کوئی بے حیائی کو پروموٹ کرے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اسلام آپ کو محبت سے نہیں روکتا۔ آپ کریں محبت اپنے باپ کے ساتھ، آپ کریں محبت اپنی ماں کے ساتھ، آپ بہنوں کے ساتھ محبت کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں، لیکن کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ آپ اس وقت تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں، اور کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور جب کوئی غیر محرم لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے، اور اس غیر محرم لڑکی کو دیکھنا اور اس کے ساتھ گلے ملانا، یہ سب اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔
جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہوں گی۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھیں۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم لڑکی کو چھوئیں، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ آپ اس غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کہاں اجازت ہے؟ تو آج کس طرح ہماری بچیاں اور کس طرح ہمارے نوجوان لڑکے اس دن کو مناتے ہیں، اور بہت زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں۔ آپ نے کسی غیر مسلم کو یا کسی یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے؟ آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہے؟ آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے؟ جب وہ لوگ آپ کے تہواروں کو نہیں مناتے ہیں تو آپ ان کے تہواروں کو کیوں مناتے ہو؟ حالانکہ ہمارے پاس کتنی اچھی تعلیمات ہے۔ دین اسلام ایک کامل حیات زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت الطیبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور لڑکیوں کے لیے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت الطیبہ، ان کے سامنے ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں۔ ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں؟ اور ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں، کیا ہم مغربی تہذیب و تمدن کو فالو کریں؟ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ جب وہ ماں کے درجے میں ہے تو اس کا الگ مقام بتایا، اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب وہ بیٹی ہے تو اس کا الگ مقام ہے، جب وہ بیوی ہے تو اس کا الگ مقام ہے۔ لیکن آج مغرب نے عورت کو کس طرح اس کو حقیر سمجھا، اس تک پہنچنے کے لیے کتنا آسان راستہ رکھا۔ ایک پھول دے کر اور چند چاکلیٹس دے کر وہ اس لڑکی کی عزت و عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اور یہ پتہ ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور کس وجہ سے؟ یہ کون تھا یہ ویلنٹائن جس کی وجہ سے اس دن کو آج منایا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ایک عیسائی پادری تھا جو کلیسا کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک دن اس کو کسی خوبصورت لڑکی پر دل آیا اور اس نے چاہا کہ اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرے۔ تو اس نے اظہار محبت کیا اور یہ کہا کہ اگر ہم اس دن یا اس رات کو اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو پھر وہ بھی اس کی باتوں پر آ گئی اور دونوں نے اس کلیسے کے اندر منہ کو کالا کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ پوپ جو تھا، راہب، اس نے ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ تب سے یہ دن ویلنٹائن کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اسلام میں یہ دن منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور ایک تو اس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو کل اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کیا تم چاہو گے کہ ہمارا حشر ویلنٹائن کے ساتھ ہو؟ کیا تم چاہو گے کہ ہمارا حشر یہودیوں کے پوپ کے ساتھ ہو؟ کیا لڑکیاں یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو حشر ہے وہ اس ویلنٹائن کی معشوقہ کے ساتھ ہو؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارا حشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہو، ازواج مطہرات کے ساتھ ہو۔ لیکن آج کتنے فخر کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، خاص کر مسلم جو لڑکے ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں، اور کتنے ایسے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کرسمس منا رہے ہیں، وہ ہولی منا رہے ہیں اور دیوالیوں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کوئی بھی ایسا دن نہ منائے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، چاہے وہ مادر ڈے ہو، چاہے وہ فادر ڈے ہو۔ یہ لوگ صرف ایک دن کو مخصوص کر کے رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو عزت دیتے ہیں، اپنی ماں کو عزت دیتے ہیں، حالانکہ سالوں سال یہ لوگ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کر رکھتے ہیں، اور پھر ایک دن انہوں نے مخصوص کر کے رکھا ہے کہ ہم اس دن اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں۔ اسلام کی کتنی اچھی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور ہر دن اگر آپ اپنے باپ کو ایک نظر دیکھو گے، مسکرا کر دیکھو گے، آپ کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔
تو جس دین کے پاس اتنی اچھی تعلیمات ہو، کیا ہم اس مغربی تہذیب و تمدن کے پیچھے لگ جائیں؟ کیا ہم اس مغرب جہاں سورج ڈوب جاتا ہے اور وہاں سے یہ تم توقع رکھتے ہو کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے؟ اسلام نے عورت کو مقام دیا، اسلام نے عورت کو بلندی پر پہنچایا۔ مغرب تو عورت کی اس عزت اور عصمت کو اور لڑکی کو ایک ٹشو کے پیپر کی طرح سمجھ رہی ہے، اور مغرب کی تعلیم تو لڑکی کو ایک خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ رہی ہے۔ تو اسلام نے باؤنڈریز لگائی کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس سے نکاح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں مومنین کا ذکر کیا، جہاں مومنات کا ذکر کیا، ان کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کیا، والمحصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تو وہ لوگ چھپی ہوئی یاریاں نہیں کرتے، چھپی ہوئی دوستیاں نہیں کرتے۔ اور مومنین کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا متخذی اخدان، وہ لوگ چھپی ہوئی یاریاں اور دوستیاں نہیں کرتے۔ تو اسلام صرف آپ کو نکاح کی اجازت دیتا ہے اور آپ اعلان کریں باضابطہ، اس کے بعد پھر آپ اس لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پورا کریں۔ اسلام نے یہ طریقہ رکھا ہے، نہ کہ آپ چھپی ہوئی یاریاں اور دوستیاں کریں۔ تو اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مہر ادا کرنا ہوگا، آپ کو اس لڑکی کو ملکہ بنا کر رکھنا ہوگا، اس کے بال بچوں کی ذمہ داری آپ پر اسلام نے عائد کی، نان و نفقے کی آپ پر یہ ذمہ داری عائد۔ تو اسلام نے یہ شرطیں رکھی ہیں، لیکن آج مغرب ایک پھول دے کر اور کچھ چاکلیٹس دے کر اس لڑکی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہیں اس دن کو نہ منائیں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ والدین سے کہ آپ اپنی بچیوں پر، آپ اپنے لڑکوں پر نگرانی رکھیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس وجہ سے بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انشاءاللہ ان چند گزارشات کے بعد امید ہے کہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بات پر عمل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔